بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر راشد۔ موضوع ہے تاریخ اسلام۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا، اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں ایک مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ جفا سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوہ، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم اور وطن سے دور، بہت دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور آیا ہی تھا کہ ماں بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی بھی قبر تیار ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے۔ ماں ساتھ تھیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ صدمے پہ صدمہ، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کرتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام سے گدی سے ذرا دور ہی بیٹھتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور بڑے پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس عبد المطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ کے دل کو سخت صدمہ ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا کہ اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے اور اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم، پیارے دادا جان کا جسم قبر کی بھیانک کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل اور کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سایہ عافیت میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہوتے تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں کے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ ہی زیادہ مالدار تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت اور شرافت میں سب سے بڑھ کر تھے۔ طبیعت بھی بہت نیک تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے وہ سگے بھائی تھے، بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھتیجے کو بہت مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کے آگے نہ تو ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ ہی اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سچائی
اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے۔ بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوشبختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوا اور فطرتی صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ گئی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت اور بلندی تھی، احساس و شعور سے پوری طرح بھرپور تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں، عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار ناسمجھ بچوں میں نہ تھا، بلکہ سمجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے برابر کے ساتھی سے کرے۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔